شہر ادب کی نہایت فعال و متحرک تنظیم، ماضی میں اہم کارنامے انجام دینے والا فیڈریشن یعنی سنی یوتھ فیڈریشن نے اس برس طے کیا ہے 5 روز تک آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو دور تک پہنچانے کا کار مستحسن کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکابر علماء کی آمد جاری ہے۔ شعراء کرام نذرانے عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اہل محلہ اپنے قلوب کو ان کے کلام سے، علماء کے واعظ حسنہ سے منور کر رہے ہیں۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ دعائیں مانگتا ہوں اپنی قسمت کو بنانے کی، دعائیں مانگتا ہوں اپنی قسمت کو بنانے کی، اور خدا توفیق دے نعت نبی کہنے سنانے کی۔ دعائیں مانگتا ہوں اپنی قسمت کو بنانے کی، خدا توفیق دے نعت نبی کہنے سنانے کی، اور تصور کر کے آقا کا جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، تصور کر کے آقا کا جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، مدینے میں نہ فرصت ہوگی حال دل سنانے کی۔ تصور کر کے آقا کا جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، مدینے میں نہ فرصت ہوگی حال دل سنانے کی، اور سیاسی اقتصادی سب اندھیرے دور ہو جائیں، سیاسی اقتصادی سب اندھیرے دور ہو جائیں، ضرورت ہے عمل کی مشعلیں ہر سو جلانے کی، اور مساجد جتنی ویراں ہیں وہ سب آباد ہوں پہلے، پھر اس کے بعد کوشش ہو نئی مسجد بنانے کی۔ مساجد جتنی ویراں ہیں وہ سب آباد ہوں پہلے، پھر اس کے بعد کوشش ہو نئی مسجد بنانے کی۔ نعت سماعت فرما لیے۔ مسلمان رہے حق سے کیا ہٹ گیا ہے، مسلمان رہے حق سے کیا ہٹ گیا ہے، وہ اپنے وطن ہی میں دہشت زدہ ہے، ازل سے ابد تک یہی تذکرہ ہے، ازل سے ابد تک یہی تذکرہ ہے، محمد کے صدقے میں عالم سجا ہے، ازل سے ابد تک یہی تذکرہ ہے، محمد کے صدقے میں عالم سجا ہے۔ صغیر نوری صاحب۔ درود و سلاموں سے مہکی فضا ہے، درود و سلاموں سے مہکی فضا ہے، یہاں آج ذکر حبیب خدا ہے، یہاں آج ذکر حبیب خدا ہے۔ جواد صاحب سماعت فرمائیے۔ ہر ایک سمت ہے رہے مت حق کی بارش، ہر ایک سمت ہے رہے مت حق کی بارش، غلام نبی آج مدحت سرائے، انہی سے ملا ہے پتہ رب کا ہم کو، انہی سے ملا ہے پتہ رب کا ہم کو،
انہی کی بدولت تو کلمہ پڑھائے، انہی کی بدولت تو کلمہ پڑھا ہے۔ جاذب صاحب حاضر کرتا ہوں۔ ہیں نبیوں کے سردار آقا ہمارے، ہیں نبیوں کے سردار آقا ہمارے، سوا ان کے رتبہ یہ کس کو ملا ہے۔ ہیں نبیوں کے سردار آقا ہمارے، سوا ان کے رتبہ یہ کس کو ملا ہے۔ یہ شعر بطور خاص: مراتب نہ پوچھو محمد کے ہم سے، محمد کے ہم سے مراتب نہ پوچھو، مقدس صحیفوں میں سب کچھ لکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر بھی حاضر ہے بشکل مقطع: زیارت کا ارمان سب کو ہے رضوان، زیارت کا ارمان سب کو ہے رضوان، مقدر میں کس کے شرف یہ لکھا ہے۔ مراتب نہ پوچھو محمد کے ہم سے، مقدس صحیفوں میں سب کچھ لکھا ہے۔ یہ تھی میری کمزور سی شاعری۔ اس کے رحمان ہے ہمارا، پڑھیں بار بار وہی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ نوجوانوں کی خواہش کا بڑا معاملہ ہے کہ مستقبل کے کھیوانہار یہی ہیں۔ خالد صاحب تو کبھی بھی داؤں دے سکتے ہیں، ہم بھی داؤں دے سکتے ہیں، لیکن جن کو دیر تک رہنا ہے، دور تک ساتھ دینا ہے۔ میرا ایک شعر ہے نوجوانوں کے لیے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی، نبیل صاحب آپ بھی سماعت فرمائیے، کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ نوجوان ہیں، طبعی عمر تو کم از کم 60-63 برس تو اللہ کے رسول کی تھی۔ اتنا جینا بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد جینا پھر امتحان ہے۔ تو جاذب صاحب اور یہ جو ہمارے ہیں بزرگ جناب قاری صاحب، یہ امتحان کی منزل میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے جو آج کی صورتحال ہے۔ اس میں ایک شعر ہے فیروز نظامی صاحب کا کہ اے باپ کے رتبے کو بھلانے والے، اے باپ کے رتبے کو بھلانے والے، اللہ تجھے صاحب اولاد کرے۔ تو سارا درد معلوم ہو جائے گا، اور اس دور میں دو ایک شریفوں کے سوا جو بیٹا ہے وہ باپ نظر آتا ہے۔ تو یہ باپ اور نہ بنے بیٹا، اسی لیے ضرورت ہے کہ دین کی تعلیم بھی تھوڑی بہت حاصل ضرور کی جائے۔ اس کے لیے مولانا مدنی صاحب بہت کام کر رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو ہم لوگ حاصل ہی کر رہے تھے، وہاں مال وال بھی آتا ہے، مال مولوی کو بھی چاہیے، لیکن ان کی عاقبت بھی سنور جاتی ہے، ہماری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو خطرے میں نہ پڑے اس کے لیے انہوں نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارا بچہ صرف ذہین ہو، ذہین ہونا شرط ہے، وہ حافظ قرآن ہو جس نے 30 پارے یاد کر لیے، تو ان کا یقین یہ ہے اور اس پہ یہ مکمل طور پہ یعنی کام بھی کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں کہ جو حفظ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو چند برسوں میں اس کو ہائی اسکول، انٹر اور کرا کے اور سب پتہ نہیں کیا کیا جو اعلیٰ تعلیم آج سمجھی جاتی ہے، وہ تعلیم جہاں تک عام آدمی کا گزر ہی نہیں ہے۔ جیسے بڑے ہاسپٹل میں ہمارا علاج ممکن نہیں ہے، ویسے اعلیٰ تعلیم بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس ناممکن کو ممکن جس نے بنایا وہ شخصیت حضرت مولانا کی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو کام میں نہیں کر سکتا، فاروق جاذب نہیں کر سکتے، قاری شمس الہدیٰ رحمانی سوچ نہیں سکے، خالد صاحب نہیں کر پا رہے ہیں، تمام تر وسائل کے باوجود اللہ نے ان کو صلاحیت دی تو ان کا ساتھ دیا جائے، یا ان جیسے لوگوں کا۔ کوئی ان سے ہمارا کمیشن وغیرہ سیٹ نہیں ہے،
لیکن جب یہ سامنے ہوتے تو میں ان کی گفتگو ضرور کرتا ہوں. شعر میں حاضر کر دیتا ہوں، اجازت ہے؟ رحمان ہے ہمارا، رحمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. سفر معراج کا واقعہ، شاعر کا یہ شعر. معراج پر بلایا، معراج پر بلایا، یہ کہیں کہ مصطفیٰ کو مہمان ہے ہمارا، مہمان ہے ہمارا. صدر محترم نے بھی داد دے دی، ان سے پیسے لینا آسان، داد بہت مشکل سے دیتے ہیں. معراج پر بلایا، یہ کہے کہ مصطفیٰ کو مہمان ہے ہمارا، مہمان ہے ہمارا. ہر ادبی چوپال میں، چائے خانوں میں اور آپسی گفتگو میں یہ مسئلہ ضرور درپیش رہتا ہے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے. کسی کا نہ ہوگا، ہمارے لیے تو رہنما اللہ کے رسول ہیں، اور ان پہ جو کتاب نازل کی گئی وہ قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. سماعت فرمائیں. کیوں رہنما کو ڈھونڈیں، کیوں رہنما کو ڈھونڈیں، جب رہنمائی کو خود قرآن ہے ہمارا، قرآن ہے ہمارا. اور یہ شعر بھی، اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو مانو. نبی کو بھی الحمدللہ سب مانتے ہیں، لیکن نبی کی مانی جائے یہ مسئلہ سنگین ہے. سماعت فرمائیں. اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی مانو، فرمان ہے ہمارا، فرمان ہے ہمارا. محشر میں جان رحمت، محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالیں، ارمان ہے ہمارا، ارمان ہے ہمارا. لکھنؤ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک طبقہ شدت کے ساتھ خلفائے راشدین کو مانتا ہے، ماننا چاہیے، اور دوسرا طبقہ اہل بیت کو مانتا ہے. دونوں طبقے یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، یہ غلط ہیں. حالانکہ دونوں غلط ہیں کہ کسی کے یہاں کوتاہی ہے حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں. ہم حضرت علی کے شعر پہ چاہے فاروق جاذبی صاحب کیوں نہ ہو بہت دبی ہوئی داد دیتے ہیں، بالکل چوتھے نمبر کا سمجھتے ہیں، اور 3 صحابہ پہ خوب داد دیتے ہیں. یہی حال اہل بیت کا ہے. کچھ کو انہوں نے چن لیا کہ زینب و سکینہ کا ذکر ان کے یہاں ہے، اور محمد کا ذکر ان کے یہاں ہے. ہمارے یہاں کچھ دوسرے نام تک رکھے جاتے ہیں. حسن اور حسنین نام رکھیے تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں. اب جو نئے سنی ہیں وہ 4 خلفاء کے نام تو لے آتے ہیں، حد ہے ذوالنورین تک نام رکھتے ہیں. بھائی ذوالنورین تو رسول کا بالکل ٹھیک، ان کا عثمان غنی کو تو 2 بیٹیاں منسوب تھی، ذوالنورین ٹھیک تھے. اب پوری ملت ذوالنورین ہو گئی، تو کہیں نہ کہیں ذاتی بھی ہے. شعر سماعت فرمائیے. صحابہ کے حوالے سے یہ عقیدہ اصحاب پر نہیں ہے تو بالیقین عقیدہ، اصحاب پر نہیں ہے تو بالیقین عقیدہ، بے جان ہے ہمارا، بے جان ہے ہمارا. اور اہل بیت کے متعلق یہ بھی سنی کا عقیدہ، گر اہل بیت سے کچھ، گر اہل بیت سے کچھ کمزور ہے تعلق،
نقصان ہے ہمارا، نقصان ہے ہمارا۔ بہت شکریہ۔ گر اہل بیت سے کچھ، گر اہل بیت سے کچھ کمزور ہے تعلق، نقصان ہے ہمارا، نقصان ہے ہمارا۔ اور یہ شعر آخر بشکل مقطع، بلکہ ایک شعر بھی اس میں چھوٹا جا رہا ہے جس کے لیے نعت کہی تھی میں نے، سماعت فرما دیجیے قاضی صاحب۔ حضرت مولانا کا مخاطب اس لیے کرتا ہوں، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے چہرے مسکراہٹ بھی اگر آ گئی سمجھیے داد مل گئی۔ پڑھے لکھوں سے دال لینا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ وہ کہا کرتے تھے، کون بہرائچی تھے وہ آپ کے یہاں رہتے تھے؟ حامد بہرائچی، حامد کہتے ہیں بہت مشکل ہے بھیا پڑھے لکھن سے دال لے۔ تو یہ رہتا ہے، تو ہم پڑھے لکھوں کو ضرور دیکھتے ہیں، اگر وہاں ذرا بھی چمک آ گئی سمجھیے شاعری میں چٹکی بھری صحیح دم ہے۔ تو میں شعر پیش کرتا ہوں۔ فاقے جو کر رہا ہے بستر ہے ایک چٹائی، فاقے جو کر رہا ہے بستر ہے ایک چٹائی، سلطان ہے ہمارا، سلطان ہے ہمارا۔ مقطع بھی حاضر ہے۔ محشر میں کاش آقا، محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دیں رضوان ہے ہمارا، رضوان ہے ہمارا۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت ہوگا، اور میری فضول جو باتیں ہیں اس کو معاف کیجیے گا، یہ سب میں کرتا رہتا ہوں، یہ سب نہ کروں تو وجود مشکل ہو جائے گا ہمارے شہر میں، یہاں جینا آسان نہیں، شریفوں کا شہر۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔